everyone, this is Arshita and welcome back to this channel and thanks for clicking on this video. And after a long time I am in front of you और बहुत सारे दिनों से I am not recording any reaction because I have some personal issue, that's why I was not reacting to any video. But now आई एम टोटली फ्री. मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा था कि मैं वीडियो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं. लेकिन अब मैं रिएक्शन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और बहुत आप लोगों ने इसको रिक्वेस्ट किया है. अलादीन का चिराग इस वीडियो का नाम है, जो कि है मुफ्ती तारिक मसूद जी का. इनके अदर वीडियोस पर भी मैंने रिएक्शन बनाया है. आपने अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ से उन वीडियोस पर रिएक्शन एंजॉय कर सकते हैं. इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन. तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, दैन वी विल डिस्कस हियर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके स्टार्ट. देखो, दुनिया में जब भी कोई चीज़ समझनी हो, दुनिया में मिसाल कायम किया करो. अभी कोई फरिश्ता आपके पास आ जाए, बोले यार तू कैसी अय्याशी वाली ज़िंदगी चाहता है बता, तो आप सोचना शुरू करो यार मेरा डिफेंस में बंगला हो. फरिश्ता कह रहा हो गया, आगे बोल. फ़र्ज़ करने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई. सोच लो ना, जन्नत को समझने के लिए सोच लो कि यार तू क्या चाहता है. डिफेंस में बंगला हो गया और बस इतनी औकात है तेरी. बस भाई बोल यार, जो बोलेगा मिलेगा तुझे. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि फरिश्ते ने आया, वो जिन्नी आ गया तो क्या हुक्म है मेरे आका. वो आका ही नीच घटिया सोच के थे. उन्होंने कहा ज़रा बर्तन धो दे. बचपन में एक ड्रामा आता था, ड्रामे देखना जायज़ नहीं. बचपन में छोटे मोटे हम कभी कभार देख लिया करते थे, अल्लाह माफ़ फरमाए. और वो ड्रामे ऐसे होते भी नहीं थे जैसे आज आ रहे हैं. लोग फिर इस पे कहेंगे ड्रामे को, भाई ड्रामा देखना गलत है. हमने तौबा कर ली थी, उसके बाद पक्की तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह. अब नहीं देखते बिल्कुल भी, वो और कई सालों से नहीं देखे. 17 साल पता नहीं 15 साल का होऊंगा जब मैंने तौबा कर ली थी. तो उससे पहले जो ड्रामे थे उनमें कुछ चीज़ें याद रह गई. 50-50 देखते थे, सही है ना. पानी ख़त्म हो गया, महल्ले वालों ने बुलाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया आग लग गई है. वो फायर ब्रिगेड वाले पहुँचे, महल्ले वाले धोती बनियान में बाल्टियाँ रखी, भाई पानी डाल यार इसमें, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा. और कोई तरीका नहीं था पानी मंगवाने का. ठीक है ना, और कोई तरीका पानी मंगवाने का था नहीं. उन्होंने कहा भाई आग किधर लगी. आग नहीं लगी भी, पानी नहीं आ रहा 1 महीने से यार, बाल्टियाँ भरो. तो बेहतरीन तरीका है पानी मंगवाने का. तो खैर, डिफेंस के एरिए में गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं. टैक्सी के ऊपर तोप रखी हुई है. पूरा चेक किया, भाई कोई असलहा नहीं है, जा सकते हो. तोप को भी चेक कर रहे होंगे मेरा ख्याल, इसके अंदर कोई असलहा तो नहीं है. तो नादरा में एक खातून आई कि मेरे मियाँ को आपने मुझे बेवा लिखवा दिया. मैं तो अपने मियाँ को लेकर आई कि आपने क्या लिखवा दिया, बेवा. मैं तो ये मेरे मियाँ ज़िंदा है. उसने कहा ठा गोली मारी. बोला हो गई ना बेवा, डॉक्यूमेंट सही हो गए, ख़त्म हो. आसान तरीके. भाई डॉक्यूमेंट सही करने थे ना, तो उसमें टाइम लगता. तो ये आते थे पहले, ऐसी सादा सादा मजाक होते थे. तो खैर, क्या बात कर रहा था मैं. हाँ, वो उसमें आता था कोई बोतल का जिन, पता नहीं अलादीन का चिराग नाम था या क्या था. तो जिन आया, उसने चिराग, किसी नीच आदमी के हाथ में वो बोतल लग गई. अंडे वाला बर्गर. अच्छा, ये एक बात जहन में रखें. एक साहब का फ़ोन आया, कहने लगे मुफ्ती साहब आपने ये मिसाल दी है कि जो गरीब सोच के लोग होते हैं अंडे वाला बर्गर खाते हैं, तो हम तो अंडे वाला खाते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, आपने हमारा मजाक उड़ाया है. उस बयान में मैंने ये वजाहत की है कि गुर्बत ऐब नहीं है. मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ कि करोड़ों के मालिक हैं मगर अपने ऊपर खर्च नहीं करते. और उसमें मैंने वजाहत की है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था. तो गरीब होना ऐब नहीं है. ना मैं गरीबों के मजाक उड़ाने का सोच सकता हूँ. मेरा दिमाग थोड़ी ख़राब है कि अल्लाह के अजाब को दावत दूँ मैं. तो बात को समझा करो, बंदा क्या कह रहा है. गुर्बत उस वक्त ऐब है कि जब आप अपनी हमाकतों से गरीब बने हो.
ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک اپنی ہم کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوسنیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے, تو وہ غربت. ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے, یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے, سمجھتے ہو. تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں, انڈے والا برگر. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو, پھر انڈے والا کھا رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے, شوق ہے, اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے, اصول دیکھنا چاہیے نا کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا, وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران, یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا, آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے, ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا, کیا کھلایا, انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے, پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں, ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال, آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا, 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے, میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا, تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو. جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے, ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یوں سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے ہوں اور آپ سے کیا کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں نا مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا.
دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے, اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہیں بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹیو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ, تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں, وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے؟ ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ, ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے, کل مر گئے, آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا, تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا. یار مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس. یہ انڈے والے برگر کی نشانی, بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار, کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان, یار مزہ نہیں آیا یار. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو جی. ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں, کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول,
لوگ آپ سے آئے, گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. ہاں فوراً بول کے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی. بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے, کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی, ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی, گرمی میں گزارا کر لوں گا, مچھروں میں گزارا کر لوں گا, یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا, اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں. تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے, قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دیں کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت. دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا, میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ, بڑا بننے کا شوق, یہ 2 چیزیں نکل جائیں. اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے, عہدہ چاہیے اللہ کے لیے, کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی. اس کا جو جاہ و جلال تھا, کتنی عزت, 1000 بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. اتنی پاور. وفرعون ذی الاوتاد, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ. قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ. وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون, کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند. صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی, تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی. مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. کلپ بہت 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 اچھا لگا مجھے, اور مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا, مجھے پتا ہے.
वीडियो में जो नाम दिया था अलादीन का चिराग, उसके ऊपर ही उन्होंने पूरा ये स्पीच कहें इसको या बयान कहें वो दिया, और उन्होंने उसमें बताया कि जो अलादीन का चिराग है, जो जिसको जो आका था उसका, उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस उसका जो छोटा मोटा काम था बस वो हो जाए, उसका बड़ी चीज़ों तक सोच गई भी नहीं। तो उन्होंने इस वाक़या को यहाँ यूज़ इसलिए किया कि वो बताना चाह रहे थे कि कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ मौका मिलता है, फ़रिश्ता कोई आता है आपके पास, जैसे कि अलादीन का चिराग जैसे कि आपको कभी मिल जाए, तो आप उससे सबसे पहली चीज़ क्या मांगोगे। तो उन्होंने उसी के ऊपर वो बहुत अच्छे से स्पीच दी, और बहुत सारे लोगों से पूछा भी कि आप क्या मांगेंगे अगर पहली बार आपसे कुछ पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए इस ज़िंदगी में। तो बहुत सारे लोग अपना अपना आंसर कर रहे थे, तो मैंने सोचा था कि मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं क्या चाहूँगी अगर मुझे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं क्या चाहती हूँ। सबसे पहले तो पैसा, दौलत, शौहरत साइड वाली चीज़ें हैं। मैं सबसे पहली जो चीज़ है, मैं चाहूँगी कि मुझे बस सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मेरे पास जो भी है, कुछ भी, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा ही है, उसमें बस मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाए। वो ऐसी फीलिंग मेरे अंदर हमेशा रहे, मैं उस फीलिंग से हमेशा लबरेज रहूं कि मेरे पास जो भी है वो सफिशिएंट है, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भले ही मेरे पास वो चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से उस चीज़ से खुश रहूं। मतलब अंदर से जब हम किसी भी चीज़ के लिए खुश रहते हैं, अंदर से सेटिस्फैक्शन हमें हर चीज़ के लिए रहता है, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए ना एक अंदर से जो हम करते हैं ना, जो चीज़ें जो आज बनावटी दुनिया में जो चल रहा है, वो सब चीज़ों के लिए झटपटाहट हमें कम होती है। हालांकि कुछ लोग इस चीज़ से डिनाई करेंगे कि फिर इतना ही सेटिस्फैक्शन हो जाएगा तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, कंपटीशन लेवल सब खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी में ट्विस्ट नहीं रहेगा। वो सब मैं मानती हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस की बात करूँ तो मैंने ये कहा है कि अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मांगने का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं यही चीज़ मांगूंगी कि मैं बस जो भी है उसमें खुश रहूं, चाहे वो कम ही क्यों ना है, खुश रहूं, बस इतना ही चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, सबसे लास्ट में मोटिव यही रहता है कि हम खुश रह के जीवन को अपने को जी सकें आराम से। तो वही चीज़ डायरेक्टली ना मांग ली जाए कि हमारे पास कुछ भी हो, बस हमें खुश रहना आना चाहिए। बस यही मैं मांगना चाहूँगी। और वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही गुदगुदाया भी वीडियो ने, इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी दी और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लिए। बहुत ही बेहतरीन मुझे ये वीडियो लगा। आई होप आपको भी मेरा रिएक्शन और ये वीडियो दोनों बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा जैसा भी लगा आपको मेरा रिएक्शन। और वीडियो यहाँ तक देखा है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।